جو سسٹم کے اندر رہے گا. جتنے بھی اقوام آئے وہ جب نظام سے باہر نکلے، سسٹم سے باہر نکلے، خدا کے نظام کو چیلنج کیا. اس خدا کے نظام کو چیلنج کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اس کے رسول کو چیلنج کیا، اس نے رسول کو بھیجا، جس نے رسول کو چیلنج کیا، جس نے خدا کو چیلنج کیا، وہ خدا کے نظام سے باہر نکل گئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ آئی اور اللہ نے انہیں جو ہے عبرت کا نشان بنا دیا. اچھا دیکھیے، یہ اس وقت جو سورہ مبارکہ کی تلاوت اس کا آغاز ہوا ہے. اگر آپ سورہ بقرہ شریف کو دیکھیں گے تو سورہ بقرہ میں اور اس وقت اس سورہ مبارکہ میں ایک بہت ہی سیم بات آپ کو نظر آئے گی. سورہ بقرہ کے بعد جتنی بھی سورہ مبارکہ کی ابتدا ہوئی ہے، الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، سورہ آل عمران. سورہ نساء شریف میں اللہ رب العزت نے یا ایھا الناس اتقوا ربکم، ڈائریکٹ یا ایھا الناس سے خطاب. اس کے بعد پھر یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود سورہ مائدہ میں. پھر سورہ انعام میں آپ دیکھیں ابتدائی طور پر یہ موضوع اس طرح حروف مقطعات کے نہیں آئے، یعنی ابتدائی طور پر جس چیز کا ذکر کیا گیا وہ قابل غور ہے. سورہ بقرہ میں اور سورہ اعراف میں دونوں میں کتاب کا ذکر کیا گیا ہے. کس کا ذکر کیا گیا؟ قرآن کتاب ہے، یہ بتایا گیا. سورہ بقرہ میں کیا کیا؟ الف لام میم ذالک الکتاب. یہاں فرمایا گیا الف لام میم صاد کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکریٰ للمؤمنین. الف لام میم صاد حروف مقطعات، یہ عظیم کتاب آپ کی طرف نازل کی گئی ہے. اب دیکھیے قرآن کریم جو ہے وہ جن چیزوں کو ڈسکس کرتا ہے، بیان کرتا ہے، وہ آپ کے درمیان چیزیں موجود ہوتی ہیں. قلم کا ذکر کرتا ہے، درختوں کا ذکر کرتا ہے، جانوروں کا ذکر کرتا ہے. قرآن کریم آپ کے اطراف میں رہنے والوں چیزوں کا ذکر کرتا ہے. اسی طرح جب علم کی بات آتی ہے تو کتاب کے بغیر علم آگے نہیں بڑھے گا. کسی بھی آج بھی آپ درسگاہ میں جائیں، مکتب میں جائیں، تو مکتب میں جانے کے بعد جو طریقہ کار ہے، جو میتھڈولوجی ہے، وہ یہی ہے. قلم بھی ہوگا، کتاب بھی ہوگی. آج کی بھی ٹیکنالوجی کے اندر آپ دیکھیں تو قلم سے مراد آج یہ جو انگلیوں سے آپ ٹائپ کرتے ہیں، یہ بھی قلم کا ہی کام کر رہا ہے، گویا کہ یہ لکھ رہا ہے. یہ تو یہ بھی ایک طرح سے قلم ہے. اسی طرح آپ اگر کسی جو ہے اسکرین پر کوئی چیز دیکھ رہے ہیں تو وہ کتاب کا ہی کام کر رہا ہے اگر دیکھا جائے تو کتاب سے آپ ہٹ کر کوئی کام کر نہیں سکتے. تو کتاب یہ کیا ہے؟ جتنے بھی مکاتب ہیں ان سب کے ہاں کتاب کے بغیر تعلیم کا تصور نہیں ہے. تو کتاب کیا چیز ہے؟ کتاب سورس آف کمیونیکیشن ہے. کتاب کیا ہے؟ سورس آف کمیونیکیشن ہے. یعنی کہ کتاب کے ذریعے ایک سورس آف کمیونیکیشن ہوتی ہے. اب سورس آف کمیونیکیشن میں جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے اس کے جو پلرز ہیں وہ 3 ہیں. اب کتاب کے ذریعے سمجھیے گا. کتاب اللہ نے بیان کیا تو سورس آف کمیونیکیشن بات کرنی ہے، کیسے کی جائے گی؟ یہ کتاب ہے، اس میں لکھا گیا. تو 3 چیزیں ہوتی ہیں. نمبر 1 ڈیلیور کرنے والا ہو، نمبر 2 اس کو میسج کو ریسیو کرنے والا ہو، نمبر 3 اس میسج کو ریسیو کرنے کے بعد سمجھنا بھی ہو. تو یہ 3 پلرز ہیں کمیونیکیشن کے. کمیونیکیٹ کرنے کے لیے 3 چیزیں چاہیے ہوں گی. بھیجنے والا ہوگا، بھیجنے والا اللہ. ریسیو کرنے والے رسول اللہ. اچھا پھر اس کے بعد سمجھنا، حضور سمجھتے تھے، اب یہ ہم تک منتقل ہوا. تو اگر آپ کتاب لیتے ہیں اور کتاب لینے کے بعد پڑھتے ہیں تو پڑھنا اس وقت تک پڑھنا نہیں کہلائے گا جب تک آپ کو سمجھ میں نہ آئے. جب آپ سمجھ ہی نہیں رہے تو پڑھنا ہی نہ ہوا. تو دیکھیے کتاب جو ہے قرآن کتاب ہے. قرآن کیا ہے؟ کتاب ہے. تو کتاب پڑھنے کے لیے آیا، ثواب تو ملے گا لیکن ثواب مقصد نہیں ہے، مقصد سمجھنا ہے. دونوں چیزوں کو اگر علیحدہ کریں گے تو بات سمجھ آئے گی. پھر سمجھیے، کتاب اگر قرآن کتاب ہے تو اس کو آپ نے پڑھا، ثواب مل گیا، لیکن کیا یہ مقصد ہے پڑھ کر ثواب حاصل کرنا؟ پوچھیے اپنے آپ سے. آپ بھائی آپ نے تلاوت کی رمضان شریف میں، آپ کو ثواب مل گیا. اب آپ اپنے آپ سے پوچھیے کہ میں نے قرآن پڑھا ہے، مجھے ثواب بھی مل گیا، تو کیا یہ مقصد ہے قرآن کا؟ پوچھیے نا اپنے آپ سے، کیا جواب آئے گا؟ قرآن کا مقصد تو یہ نہیں ہے کہ آپ کتاب پڑھیں اور ثواب. یہ اگرچہ قرآن کریم کے ساتھ یہ برکت تو ہے لیکن مقصد نہیں ہے. قرآن کریم کا کی برکت تو ہے، یہ مقصد نہیں ہے. اچھا اب یہ جو بک ہے جسے آپ کتاب کہتے ہیں، انگلش میں اس کو بک کہتے ہیں، عربی میں کتاب کہتے ہیں. قابل غور یہ باتیں ابتدائی عرض کر رہا ہوں تاکہ یہ بات اللہ کیوں فرماتا ہے یہ کتاب ہے، اس کو کیا ضرورت ہے یہ کتاب بیان کرنے کی؟ یہ کتاب ہے. اور بار بار کہتا ہے، اس قرآن میں 200 سے زائد مرتبہ اس کا ذکر ہے. کتاب فرقان ہے، کتاب ہے. اس کو کیا ضرورت ہے یہ کتاب بیان کرنے کی؟
آپ انگلش میں اگر آپ بک ایبریویشنز یوز کرتے ہیں آپ مخفف تو BOOK بک, تو بک یہ کس کا مخفف ہے؟ بگ اوشین آف نالج. اس کا مطلب کیا ہوا؟ جس کے اندر بہت سارے معلومات ہو. معلومات جس میں ہوتی ہے وہ کتاب ہے. تو بک جو ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ بگ اوشین, یعنی بہت بڑا سمندر نالج کا, علم کا. اب اگر آپ اس تعریف کو سامنے رکھتے ہیں کہ بک جسے آپ کہتے ہیں انگلش میں انگریز کہتا ہے, تو اس کو عرب والے کتاب کہتے ہیں, اردو میں بھی کتاب کہتے ہیں. تو کتاب کا معنی ہے جس کے اندر بہت نالج ہو, بہت بڑا نالج ہو. تو آپ بتائیے کہ یہ جو کتاب آپ کے پاس ہے اس کائنات میں, یہ وہ کتاب ہے جس میں اس سے بڑا علم کسی کے پاس آیا ہی نہیں ہے, کسی کتاب میں نہیں ہے. میں ایک دو مثالیں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں تاکہ میری بات کی تائید ہو اور میں اس سے استفادہ کرتے ہوئے آگے بڑھنا چاہوں گا. قرآن کریم کے تقریباً 125 اسما ہیں. کتنے؟ تقریباً, اس سے زائد ہو سکتے ہیں, 125. اس پہ باقاعدہ, یعنی کتاب تو رہی ایک علیحدہ چیز کہ جس میں علم ہوگا. قرآن کے خود اسما پر بات کی جائے تو اسما پر باقاعدہ طور پر علیحدہ سے تصانیف کی ہیں علماء نے. امام رازی نے کی, امام زرکشی نے کی, علامہ ابن قیم نے کی, علامہ مجید الدین فیروز آبادی نے کی, علامہ بلیہی نے کی, اور اسی طرح بہت سارے اور علماء ہیں جنہوں نے اس پر طبع آزمائی کی ہے. امام سیوطی نے کتاب لکھی ہے کس پر؟ اسماء القرآن پر. کس پر؟ اسماء القرآن پر. اور اسماء القرآن پر کتاب لکھنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس لیے کہ قرآن کریم کے اسماء بہت زیادہ ہیں, 125 ہیں. اگر اس کو لکھنا شروع کر دیا جائے, ہر اسما کی وضاحتیں شروع کر دی جائے, تو یہ تقاضا کرتا ہے کہ اس پہ کتاب تصنیف کی جائے. تو اللہ نے اتنے سارے نام کیوں رکھے؟ اللہ کے بہت سارے نام ہیں, اسماء الحسنہ کہتے ہیں, رسول اللہ کے بہت سارے نام ہیں. تو کسی کا نام زیادہ ہونا یہ اس کے فضیلت کی دلیل ہوتا ہے, اس کی عظمت کے دلیل ہوتا ہے, اس کے شرف کی دلیل ہوتا ہے. اسی لیے ایک قاعدہ ہے عربی زبان کا, کثرت الاسماء تدل شرف المسمى. کہتے ہیں کہ جب بہت زیادہ نام ہو نا تو بہت زیادہ نام اس بات کی دلیل ہے کہ مسمى جو ہے وہ بہت مشرف ہے, بہت معظم ہے, بہت مکرم ہے. تو ہمارے اور آپ کے ایک دو نام ہوتے ہیں تو ہم اتنے معزز ہوتے ہیں, تو قرآن کے 125 نام ہے تو کتنے مشرف اور مکرم کتاب ہے یہ. اس بات کی تائید کو اور آگے بڑھاتے ہوئے چلتے ہیں. علامہ ابن قیم نے بڑے شاندار انداز میں اس بات کو, اس گفتگو کو آگے لکھا ہے اسماء قرآن کے حوالے سے کتاب میں. یہ بہت دلچسپ گفتگو ہے. ارشاد فرما, کہتے ہیں وہ ابن قیم جوزی حنبلی کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کے نام رکھے. نبی کا ایک نام ہے احمد, حمد کرنے والے کو کہتے ہیں احمد, اور نبی کا ایک نام ہے محمد. یہ دو نام رکھیے آپ سامنے, توجہ ہے, ذرا غور کیجیے گا اس بارے میں. احمد حمد کرنے والا, محمد جس کی بار بار تعریف کی جائے. دونوں میں فرق ہے, حمد کرنے والا اور جس کی تعریف کی جائے. اب دیکھیے کہ احمد جو نام ہے اس کی معنویت کے اندر حدود ہے. یہ زیادہ وسیع معنی میں بیان نہیں کیا گیا کہ کیا جاتا ہے احمد, لیکن جب لفظ محمد کی طرف آئیں گے تو اس میں وسعت زیادہ ہے. اب توجہ رکھیے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے کتابیں نازل فرمائیں, ان میں 4 کتابیں ہیں. 2 کا تذکرہ بار بار آتا ہے, ایک ہے توریت اور ایک ہے انجیل. ٹھیک ہے, انجیل جو ہے, انجیل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کا نام احمد رکھا. چونکہ انجیل جو ہے اس کے مضامین محدود ہیں, 5 نصائح پر مشتمل ہے. تو دیکھیے اس میں جس میں محدود علم تھا تو اللہ کے رسول کا وہ نام بیان کیا جو محدود معنی میں بیان کیا گیا. جبکہ انجیل مقدس کے اندر دیکھیں تو انجیل کے اندر چونکہ اس میں وسعت ہے, انجیل کے معاف کیجیے گا توریت کے اندر, چونکہ اناجیل اربعہ وہ علیحدہ ایک چیز ہے, وہ علیحدہ ڈیبیٹ ہو جائے گی. اگر آپ انجیل اور توریت, جو آج کل یہ دونوں ایک ساتھ ہی بیان کر دیے جاتے ہیں لیکن میں علیحدہ علیحدہ کر کے بیان کر رہا ہوں. انجیل کے اندر احمد نام ہے, توریت کے اندر جب اللہ نے اپنے حبیب کے نام کا ذکر کیا تو احمد بیان نہیں کیا, محمد بیان کیا. چونکہ یہ کتاب انجیل سے زیادہ وسیع معنی میں ہے. غور کر رہے ہیں آپ,
اگلا جملہ آپ کا ایمان تازہ کر دے گا. جب انجیل جو کتاب ہے وہ محدود معنی میں محدود مضامین پر مشتمل ہے تو اس میں اللہ کے حبیب کا نام احمد لکھا گیا, اور جب وسعت دی گئی کتاب کو, مضامین کو, تو وہ توریت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حبیب کا نام محمد بیان کیا. لیکن جب قرآن آیا جو تمام کے تمام کتابوں سے زیادہ وسعت رکھتا تھا, تو اللہ نے اس قرآن کے اندر احمد بھی لکھا, محمد بھی لکھا ہے, یعنی دونوں نام لکھے ہیں. من بعد اسمہ احمد, اور 4 مقام ایسے ہیں قرآن کریم میں جس میں حضور نبی کریم علیہ السلام کا نام محمد رکھا گیا, بلکہ ایک سورت کا نام بھی محمد ہے. کچھ سمجھ آ رہی بات آپ کے کہ کتاب کو سمجھنے کے لیے آپ کو ان چیزوں کا ذہن کے اندر رہنا بہت ضروری ہے کہ کتاب میں وسعت کیسے آتی ہے. اب آج کی تاریخ میں اور قیامت کی تاریخ تک اب اس سے زیادہ یعنی جامع ترین کتاب, جامعیت اگر دیکھی جائے تو جس طرح حضور نبی کریم علیہ السلام کے نام میں جامعیت ہے, ایسی اللہ نے قرآن میں بھی جامعیت رکھی ہے. حضرات درود شریف پڑھیے گا, اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. اب یہاں پر ایک بات میں عرض کروں گا, قرآن پڑھنے والوں سے غلطی کہاں ہوتی ہے؟ قرآن پڑھنے والوں سے غلطی ایک بات کی ہو رہی ہے. جو پڑھے لکھے لوگ ہمارے ہیں, سمجھدار ہیں اور علم رکھنے والے, سائنس ٹیکنالوجی سے اور مختلف لینگویجز سے جن کا تعلق ہے, وہ قرآن پڑھتے ہوئے ایک غلطی کر جاتے ہیں. وہ سائنس کو بینچ مارک سمجھتے ہیں, سائنس کو معیار, اور پھر وہ قرآن کی طرف آتے ہیں. یہ غلطی ہے, اس غلطی کو ٹھیک کر لیجیے آپ. قرآن بینچ مارک ہے, قرآن معیار ہے, قرآن مرتبہ ہے, لہذا قرآن کو آپ بینچ مارک بنائیں, قرآن کو آپ معیار بنائیں, اور پھر سائنس کو پڑھیں آپ, تو پھر آپ کو ہر لمحے ہدایت ملے گی. عقیدہ پہلے بنائیں, نظریہ پہلے بنائیں, اور پھر قرآن کے پاس آئیں, تو یہ تو بات مناسب نہیں ہے. پہلے قرآن نظریہ دے گا, اس نظریے کی بنیاد پہ سائنس اگر آگے بڑھے گی تو پھر سائنس کی ترقی اس سے زیادہ تیز ہو جائے گی. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ ایک جملہ دیتا ہوں تاکہ ایک بات آپ کو قرآن کے حوالے سے, تاکہ آپ کو یہ بات سمجھ آئے. قرآن کریم اللہ نے ارشاد فرمایا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. اللہ نے یعنی کریشن آف لائف کا ذکر ہے اس آیت کریمہ میں. ہم نے کریشن آف یونیورس پر کافی کلام کر لیا, کریشن آف لائف پر بات کر رہا ہوں میں کہ زندگی کی ابتدا کیسے ہوگی. قرآن کہتا ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. ہم نے ہر چیز کو پانی سے پیدا کیا ہے, ہر زندگی کو پانی سے پیدا کیا ہے. لائف کی ابتدا قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ پانی سے کہہ رہا ہے. اب یہ بات کب کہی گئی ہے؟ یہ بات آج سے تقریباً 1450 سال پہلے کہی گئی. توجہ ہے آپ کی؟ غور کر رہے ہیں اس پر؟ یہ بات 1450 سال پہلے کہی گئی ہے. لیکن جب آپ سائنس اور ٹیکنالوجی کے ایرا میں آتے ہیں آپ, اور جب سائنس اور یعنی جو 19 سینچری ہے اس کے بعد یہ سینچری اس میں زیادہ ترقی ہوئی ہے, علم بہت تیزی سے آگے بڑھا ہے. جیسے آپ کہتے ہیں اس کو پہنچتے پہنچتے میں مان لیتا ہوں 1300 سال لگ گئے. 1300 سال کے بعد ایک صاحب ہیں, ان کا نام ہے سر ولیم جیمز. ٹھیک ہے, سر ولیم جیمز, انہوں نے ایک تصور دیا جس پر ان کو انہوں نے ایک میتھڈ دیا, یا آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک اسٹیٹمنٹ دیا, جس اسٹیٹمنٹ پہ ان کو نوبل پرائز دیا گیا. نوبل پرائز میں سر ولیم جیمز کا نام آتا ہے. ٹھیک ہے, انہوں نے کیا کہا کہ ان کو نوبل پرائز دیا گیا؟ جملہ سنیے گا. انہوں نے کہا کہ ایوری لائف از کریٹڈ آؤٹ آف واٹر. وہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ ہر لائف, ہر زندگی جو ہے وہ پانی سے پیدا کی جاتی ہے. یہ ان کی ریسرچ تھی. اس ریسرچ پر کیا کہا گیا کہ آپ کو نوبل پرائز دیا جاتا ہے. اب آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں, ان کے اس جملے کو سامنے رکھیں اور قرآن کی آیت رکھیں وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. تم تو ابھی 1300 سال کے بعد کہہ رہے ہو, قرآن نے تو یہی بات 1300 سال پہلے کہہ دی تھی. لیکن مشہور کون ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں؟ ایگزسٹ کون کر رہا ہے آج؟ کس کو کہا جاتا ہے کہ اس کا صحرا کس کے سر پہ؟ بھائی یہ سر ولیم جیمز کو آپ نے کہا کہ بھائی انہوں نے جو ہے یہ ریسرچ پیدا کی ہے. تو یہ ریسرچ تو کون سی نئی ریسرچ ہے؟ اس ریسرچ کو تو قرآن نے 1400 سال پہلے بیان کر دیا تھا.
تو آپ دیکھیں بینچ مارک اگر آپ کا قرآن ہوتا تو آپ کبھی مروب نہیں ہوں گے ان سے, نہیں ہوں گے نا مروب. اس لیے مروب نہیں ہوں گے کہ آپ کے قرآن نے وضاحتیں کر دی ہیں. جب آپ سائنس کو بینچ مارک بنا رہے ہیں اور پھر قرآن کی طرف آ رہے ہیں تو گمراہی تو پھیلے گی, پریشانی تو ہوگی آپ کو. تو ہمارے نوجوان کا پرابلم ایریا یہی ہے کہ وہ سائنس تو پڑھ رہا ہے, قرآن نہیں پڑھ رہا ہے. تو گزارش ہے آپ سے کہ ذرا آپ قرآن بھی پڑھیے اور قرآن کو سمجھنے کی کوشش بھی کیجیے. انشاءاللہ جب آپ قرآن پڑھیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ قرآن سائنس بیان کرتا ہے اور بہت آگے کی سائنس بیان کرتا ہے. لیٹ سپوز سورہ آراف شروع ہوئی ہے. چلیے آپ کے ذوق طبع کے لیے ایک اور مثال دے دیتا ہوں. سورہ آراف, آپ کی سائنس تو کہتی ہے یہ ہوتا یہ ہوتا یہ ہوتا. پیچھے گئے تو انہوں نے کریشن آف جو یونیورس کے حوالے سے جو باتیں کہیں نظریات دی ہے وہ اپنی جگہ پر ہے. بعد میں کیا ہوگا, کائنات ختم ہو جاتی ہے, ہونے کے بعد پھر کیا ہونا ہے, یہ سائنس کے پاس کا جواب نہیں ہے. آج آپ نے سورہ آراف پڑھی, آپ پوچھیے کسی سے بھی بھائی تم بتاؤ اس دنیا کے ختم ہونے کے بعد کیا ہونا ہے کسی کے پاس جواب؟ آج کے کسی بھی علوم و فنون رکھنے والے جتنے بھی ہیں ان کے پاس کیا جواب ہے؟ نہیں جواب ہے. لیکن آپ سورہ آراف پڑھیے اور سورہ آراف سے صرف آراف جو نام ہے, اس آراف سے آپ یہ تلاش کیجئے کہ اس نام کی بنیاد پہ آپ کا نظریہ کیا بنتا ہے. آراف کسے کہتے ہیں؟ سوال آئے گا نا. آپ نے سورہ آراف پڑھی, انفال اس کے بعد ہے, انعام جیسے میں نے کہا ہے کہ مویشیوں کا ذکر ہے, بقرہ آیا تو بقرہ گائے کا ذکر ہے. تو نام تو ہے نا, ہر ایک صورت کے نام رکھے گئے, تو ہر صورت کے نام کے ساتھ ساتھ اس کے پیچھے ایک پرسپشن ہے اور اس پرسپشن کے مطابق جو ہے اس میں واقعات ہیں, احکامات ہیں. یہی ہے نا. نساء ہے تو اس کے اندر کیا بیان کیا؟ عورتوں کے مسائل بیان کیے. آل عمران ہے تو کس کا بیان کیا؟ آل عمران کا بیان کیا. حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا ذکر کیا گیا. تو یہ سارے کے سارے مضامین ہیں نا. تو یہ بھی ذہن میں آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ سورہ آل عمران کے بعد سورہ نساء, نساء کے بعد جو ہے سورہ مائدہ, مائدہ کے بعد جو ہے سورہ انعام, اور انعام کے بعد اب یہ سورہ آراف ہے. تو ذہن میں آئے گا نا مویشی کے بعد یہ سورہ آراف. آراف کیا چیز ہے؟ واٹ از آراف؟ ذہن میں آئے گا نا. تو آپ پوچھیں گے نا مذہب سے, علم ہے نا, آپ پوچھیں گے نا واٹ از دس. آپ پوچھتے یا نہیں پوچھتے؟ بھائی یہی تو سائنس کہتا ہے کہ بھائی یہ کیا ہے, یہ چھوٹا ستارہ کیوں ہے, یہ بڑا ستارہ کیوں ہے, یہ بھائی نیوٹن نے کیا کہا تھا, یہ جناب نیوٹن کا قانون, آپ اس کو اتنا پڑھا رہے ہیں. کہتے ہیں بھائی اوپر سے چیز نیچے گری ہے, بھائی تو نیچے کیوں گری؟ یہی تو سوال تھا نا. اسی سوال کے جواب میں نیوٹن کا قانون آ گیا. بھائی نیوٹن کا قانون کیا آیا؟ سائنس یہی تو کہہ رہی ہے نیچے کیوں گری, اوپر کیوں نہیں گئی. بھائی چیز نیچے گری تو نیچے گرنے کے بعد یہ ذہن میں سوال ابھرا نا کہ بھائی یہ چیز نیچے کیوں گری. اس کے نتیجے میں سوچا, غور کیا, فکر کی, تو اس کو فورس آف گریوٹی کا جو ایک کانسیپٹ ہے اس نے اس کو کریٹ کیا. کہا کہ زمین کے اندر کشش ثقل ہے, زمین کھینچتی ہے اپنے پاس, تو قانون بن گیا. تو سوال پہ قانون بنتا ہے. تو میں یہ سوال کرتا ہوں, جب آپ قرآن پڑھیں گے تو آپ کے ذہن کے اندر آئے گا کہ نہیں آئے گا آراف کیا چیز ہے؟ اتنی تو عقل ہے آپ لوگوں کے اندر یا نہیں؟ یہ نہیں آئے گی ذہن کے اندر یہ بات. اگر ہم صرف قرآن کو ایسے ہی پڑھیں گے تو ذہن میں سوال کبھی نہیں آئے گا جیسے پڑھ رہی ہے ہماری قوم. جب آپ ڈھونڈنے نکلیں گے, جب آپ پوچھنے نکلیں گے تو جواب ملے گا نا. آپ کا سوال ہے ہی نہیں, آپ کا ڈومین ہی نہیں ہے کہ آپ سوال پوچھ رہے ہیں یا آپ اس پر طبع آزمائی کر رہے ہیں کہ بھائی میں بھی تھوڑا علم حاصل کروں. تو آپ کے ذہن میں سوال آنا چاہیے. جب سوال آئے گا تو جواب آئے گا. اتنا بڑا سوال ہے کہ میں سورہ آراف پڑھ رہا ہوں, تو بھائی یہ آراف کیا چیز ہے؟ ونادا اصحاب الاعراف, اس سے ہی نکلا ہے یہ آیت کریمہ کہ آراف والوں نے پکارا. تو بھائی کس نے پکارا؟ یہ آراف والے کون ہیں؟ یہ کہاں بسیں گے, کہاں رہتے ہیں؟ تم ایلینز کے بارے میں تو پوچھ رہے ہو کہ ایلین ہے یا نہیں ہے. آراف والے کے بارے میں اصحاب الاعراف, سمجھ رہے ہیں آپ؟ جب قرآن پڑھیں گے کہ ونادا اصحاب الاعراف, آراف والوں نے پکارا, تو سوال نہیں آئے گا یہ آراف والے کون ہیں؟ مشرق والے یہ ہیں, مغرب والے یہ ہیں, شمال والے یہ ہیں, جنوب والے یہ ہیں. آپ اپنے آپ سے پوچھتے تو اچھا مشرق والے کون ہیں؟ بھائی ہم لوگ ہیں مشرق والے. مغرب والے کون ہیں؟ گورے ہیں مغرب والے. تو اتنا دماغ میں آتا ہے نا بھائی. تو یہ آراف والے کون ہیں, اس کے بارے میں بھی تو آئے گا آراف والے کون ہیں. تو آراف والے کون ہیں جنہوں نے پکارا؟ اب یہ سوال پوچھیں, یہ سائنس کے پاس جواب ہی نہیں ہوگا کہ آراف ہے کیا چیز. اب یہ دیکھیں کہاں کا علم دے رہا ہے یہ قرآن. قرآن کہتا ہے کہ دنیا ختم ہو جائے گی,
اور پھر آخری پارے کے اندر ختم کیسے ہوگی اس کے بارے میں بتا دیا. اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها القارعة ما القارعة وما ادراك ما القارعة. یہ سارے مضامین جو ہے وہ آخری پارے کے اندر آپ پڑھیں گے. دنیا کیسے ختم ہوگی وہ سارا پروسیس بیان کر دیا. دھماکہ ہوگا, روئی کے گالے کی طرح اڑ جائیں گے, پہاڑ چلنے لگ جائیں گی, زمین جناب جو ہے بالکل پھٹنے لگ جائے گی, اور سمندروں کے اندر آگ لگ جائے گی, آسمان کے ستارے ٹوٹ جائیں گے, سب کچھ ختم ہو جائے گا. یہ کریشن ختم ہو جائے گی, قرآن بیان کر رہا ہے. اس کے بعد کیا ہوگا؟ جواب نہیں ہے سائنس کے پاس. جواب کیا دیں گے؟ قرآن کہتا ہے کہ دیکھو سنو, آراف ایک ایسا مقام آئے گا کہ کائنات ختم ہو جائے گی, اور اس کے بعد ایک پلڑا رکھا جائے گا, اور پلڑے میں ایک ذرہ برابر بھی اگر کسی کا ہو تو پھر کیا ہوگا؟ پلڑا جو ہے وہ جھک جائے گا یا اس میں وزن بڑھ جائے گا. کہا کہ بعض لوگ ایسے ہوں گے جن کے اوزان تولے جائیں گے, وزن کیے جائیں گے میزان میں. ابھی کہاں کی بات ہے, علم کہاں کا دے رہا ہے قرآن کا؟ ایسا ہوگا, ایسا ہوگا, مستقبل میں ہوگا, کیا جائے گا, جن کے اوزان برابر ہو جائیں گے. اب کیا کیا جائے ان کا؟ نہ ان کی نیکی زیادہ ہے, نہ بھائی نیکی زیادہ ہوتی تو جنت میں چلے جاؤ, برائی زیادہ ہو تو جہنم میں چلے جاؤ. اب نیکی بھی برابر تو بدی بھی برابر. اب ان کا کیا کیا جائے؟ تو ان کو کہا جائے گا آراف میں چلے جاؤ. پلسرات کے پاس ایک بلند جگہ بنائی جائے گی, اس بلند جگہ پہ کہا ٹھہر جاؤ سارے یہاں پر, جن کے اعمال برابر ہو گئے, نیکیاں اور گناہ برابر ہو گئے, ٹھہر جاؤ, ابھی تمہارا فیصلہ نہیں ہوگا. اب وہ جناب آراف والے وہاں پر کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہوں گے. کس کو؟ دائیں دیکھیں گے, جنتیوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے اللہ ہمیں ان میں سے بنا دے, چونکہ اعمال برابر ہے نا. اور جب بائیں دیکھیں گے تو جہنمیوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے اللہ ان میں سے نہ بنانا. تو وہاں پر اسٹے کریں گے وہ. آراف ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر ایسے لوگوں کو اسٹے کروا, ویٹنگ ایریا ہوگا یہ. اب یہ کون بیان کر رہا ہے؟ یہ قرآن بیان کر رہا ہے. یہ وہاں کا علم قرآن دے رہا ہے, اور اس میں آپ کے دل میں ذرا شک بھی نہیں آئے گا, چونکہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہ طے کر لیا تھا ہم نے وہاں پر. پہلے پارے میں کیا کیا تھا؟ بول دیجئے, کیا طے کیا ہم نے؟ الف لام میم ذالک الکتاب میں کیا طے کیا ہے؟ امام صاحب نے پڑھا, ہم نے سن لیا, ہم نے کیا طے کیا ہے قرآن پڑھتے ہوئے؟ اس میں شک کی گنجائش نہیں ہے, طے ہے ہمارا. لہذا اب قرآن جو دے گا اسے اب ہم شک کی نگاہ سے, کس نگاہ سے دیکھیں گے؟ یقین کی نگاہ سے دیکھیں گے. تب مجھے بتائیے کہ یہ کتاب کون سی کتاب ہے کہ جو آپ کو مستقبل کی خبر بھی دے رہا ہے اور آپ کا یقین بھی بڑھا رہا ہے؟ بگ اوشین آف نالج. سمجھ آئی بات؟ تو بہرحال اب آپ کی قرآن کی جامعیت پر میں نے یہ کلام کیا, تو اس وجہ سے قرآن کریم فرقان حمید میں کتاب کا ذکر بار بار آتا ہے کہ یہ کتاب ہے, اور کتاب پڑھنے کے لیے آیا. پڑھنے کے ساتھ سمجھنا ضروری ہے, اگر سمجھے نہیں تو پڑھا نہیں آپ نے. تو کوشش کرنی کہ پڑھنا بھی ہے اور سمجھنا بھی ہے. اب مجھے بتائیں کہ تھوڑے سے درس قرآن میں جب خلاصہ ہوتا ہے تو کتنی باتیں سمجھ آتی ہیں؟ بولیے. یہ تو میں ذرہ نالائق ترین اور بدترین, میں اپنے آپ کو کیا کہوں کہ میرا علم کیا ہے یا میرا مطالعہ کیا ہے؟ میرا تو کچھ بھی مطالعہ نہیں ہے. میں تو بالکل ایک ادنا سا ایک خادم ہوں. اور جب میں یہ تھوڑا سا عرض کر دیتا ہوں تو آپ کا ذہن کھلتا ہے. تو جب اس قرآن سے براہ راست تعلق آپ کا جڑے گا تو آپ کا ذہن کتنا کھلے گا؟ سوچیے نا تھوڑی دیر کے لیے, غور کیجیے آپ اس پر. اب دوسرا رکوع شروع ہوتا ہے. دوسرے رکوع میں بھی ایک بات کی وضاحت کر دیتا ہوں, کیونکہ میری کوشش یہی ہے کہ مختلف قسم کے جو اعتراضات آ رہے ہیں ان اعتراضات پر بھی بات کی جائے. دوسرے رکوع میں بیان کیا ابلیسیت اور آدمیت میں فرق بیان کیا, اور اس کا ذکر میں نے ابتدائے جو اجمالی درس قرآن کا جو ہوا تھا اس میں نے ذکر کر دیا تھا. ابلیس اور آدم علیہ الصلاۃ والسلام اور ابلیس ملعون, اس کا ذکر کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. یہ قرآن کریم میں اس واقعے کو اللہ نے 7 مقام پر بیان کیا. کتنے؟ اب ان چیزوں کو دیکھتے جائیے کہ کتنا اہم ترین موضوع ہے جس کو اللہ چاہتا ہے بار بار بیان کرے اللہ. بعض لوگ اس طرف گئے, جیسے گوتم بدھ کے حوالے سے ہمارے علم کے مطابق, ہماری معلومات کے مطابق, بعض لوگ نے گوتم بدھ کے نظریات, اس کی پرسنالٹی کو سامنے رکھ کر اس کو نبی قرار دیا ہے. لیکن یہ بات جمہور کی نہیں ہے, لیکن کہا جاتا ہے.
تو یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ گوتم بدھ کو لوگوں نے نبی بھی کہا. ایک نظریہ اور بھی ایک سرکولیٹ کر رہا ہے, اور یہ ایک بڑے آدمی ہیں جو ٹیلی ویژن پہ بڑے پروگرامز وغیرہ کرتے ہیں اور لوگ ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. تو انہوں نے ایک دفعہ اس موضوع کو بھی چھیڑا اور اس موضوع پہ بات کی کہ آدم سے پہلے بھی آدم تھا. اب سوال, آدم سے پہلے بھی آدم تھا, تو انہوں نے یہ بات کہی کہ آدم سے پہلے بھی آدم تھا. اب آدم سے پہلے آدم تھا, اس کی کیا دلیل ہے؟ کہا اس کی 2 دلیل قرآن میں ہے, اور اسی آیت کریمہ کو لیتے ہیں کہ قرآن میں جب اس نے کہا, فرشتوں نے کہا کہ اے اللہ تو ایسے کو بنا رہا ہے زمین میں اپنا خلیفہ جو فساد مچائے گا, تو کہا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ انہوں نے دیکھا ہوگا. کیا کہا؟ انہوں نے دیکھا ہوگا, آدم پہلے موجود تھے تو فرشتوں نے کہا کہ یہ فساد کرے گا, تو ان کے سامنے کوئی ایک ایسی ایگزامپل ہوگی کہ جس کی وجہ سے کہا کہ یہ فساد کرے گا جیسے انہوں نے کیا تھا. تو یہ ایک دلیل دیتے ہیں کہ آدم سے پہلے آدم تھا. اور دوسری دلیل کہ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اس آدم کو سماعت بھی دی, بصارت بھی دی ہے. اس سے پہلے یہ قابل ذکر کوئی شے نہیں تھا, کوئی چیز نہیں تھا. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ پہلے پریکٹس ہو چکی تھی آدم کو بنانے کی, تو اس آدم میں کچھ کمی رہ گئی. اب اس کا نام کچھ بھی دیا جا سکتا ہے, تو اس آدم میں کوئی کمی رہ گئی کہ جس کو کمی کو پورا کرنے کے لیے پھر بنایا اور کہا اس کو ہم نے سماعت بھی دی, بصارت بھی, اس کو مکمل کیا گیا. تو یہ دوسری دلیل دی گئی. بہرحال یہ دلائل, اس طرح کے باتیں آپ کے سامنے آتی رہیں گی, لیکن آپ کے پاس بھی علم ہونا چاہیے. دیکھیں اس کے حوالے سے کوئی دلیل یا کوئی خاص ہمارے پاس, جیسے دنیا سے پہلے یعنی انسانوں سے پہلے ڈائناسور تھا جیسے سائنس کہتی ہے, اور بڑی بڑی ہڈیاں نکالتے ہیں, اس کے پیچھے جو نا انہوں نے فلمیں بنا دی, ان فلموں کے ذریعے انہوں نے یہ بتا دیا کہ بھائی انسان سے پہلے ڈائناسور تھا. اب بچے جو نا اس پہ ہر بچے کو پتا کہ بھائی انسانوں سے پہلے ڈائناسور تھا. اب تھا یا نہیں تھا یہ نہیں پتا, لیکن کہہ دیا. اب بچہ جو اسی سوچ کو لے کر, فکر کو لے کر کیا کر رہا ہے, اپنی زندگی آگے لے کر چل رہا ہے. اب اس کے دماغ میں بیٹھ گئے کہ ڈائناسور تھا. اب تھا یا نہیں تھا, اب آپ نے فلموں میں دکھا دیا ہے. اب فلموں میں دکھانے کے بعد اب کیا ہوا کہ بچوں کے دماغ میں بات بیٹھ گئی ہے. تو جب فلموں کے ذریعے, میں نے پھر کیا کہا کہ جب فلموں کے ذریعے اور ان کتابوں کے ذریعے آپ کے پاس علم آئے گا تو علم ناقص ہوتا ہے, اور جب قرآن کے ذریعے آئے گا تو علم کامل ہوتا ہے. اب یہاں پر ایک نقطہ میں عرض کروں گا, کیا وجہ ہے کہ 1,24,000 پیغمبر آئے. کتنے؟ کم و بیش 1,24,000 پیغمبر آئے. ہمارے یہاں 4 ٹیچر پڑھاتے ہیں, چاروں کو ایک نظریہ دے دیں, ان کے نظریات میں فرق آ جاتا ہے. ایک پرنسپل جو پڑھا کے یعنی کہ پورے اس نظام کو چلا کے جائے, دوسرا پرنسپل آتا ہے اس کو چیلنج کر دیتا ہے کہ ان کا ٹھیک نہیں تھا. چلیے یہ تو تعلیمی اداروں کی بات ہے. سائنسدانوں کا کیا حال ہے؟ آپ مجھے بتائیں 10 سائنسدانوں کو آپ پکڑ لیں اور 10 سائنسدانوں کے نظریات کا موازنہ کر کے دیکھیں کیا سارے سائنسدان ایک کسی نظریے پہ متفق ہیں. جواب کیا ملے گا؟ نہیں نا. کیوں؟ کتنا اختلاف ہے. آپ تو کہتے ہیں مولوی میں اختلاف ہے, آپ تو کہتے ہیں مولوی میں اختلاف ہے. تو آپ جو ہے بایولوجی پڑھتے ہیں, زولوجی پڑھتے ہیں, آپ فزکس پڑھتے ہیں, آپ کیمسٹری پڑھتے ہیں, آپ میتھمیٹکس پڑھتے ہیں, تو آپ کے تو نظریات وہی ہونے چاہیے نا ایک. تو آپ میں اختلاف کیسے ہو جاتا ہے؟ نہیں سمجھ رہے بات کو. آپ اپنے اختلاف کا ذکر نہیں کر رہے, مولوی کے اختلاف کا ذکر کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ اختلاف ریسرچ کی طرف لے کر جاتا ہے نا, تو مولوی کا اختلاف بھی تو ریسرچ کی طرف لے کر جاتا ہے. تو آپ بہتان کیوں لگاتے ہیں؟ اس بہتان لگانے کی وجوہات ہیں, وجہ ہے. یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ میں اس کی دلیل دوں گا کہ 1,24,000 پیغمبروں میں اختلاف کیوں نہ رہا. یہ بات مجھے یاد دلوائیے گا اگر میں بھول جاؤں تو. آگے چلیے, کیا وجہ ہے کہ آپ کے یہاں مولویوں کو مولوی لڑتا ہے, مولوی لڑتا ہے. یہ نیریٹو کیسے بلڈ کیا گیا؟ یہ جو لڑتا ہے, لڑنا نہیں ہے, یہ علم بیان کرنا, یہ کیوں ایسا کیا گیا؟ یہ آپ کے یہاں باقاعدہ طور پہ اس پہ 15 سال پہلے سے کام ہوا. اور کس بات پہ کام ہوا؟ آپ کے یہاں رمضان ٹرانسمیشن کے نام پر یہ کام سٹارٹ کیا گیا. اس میں کیا کیا گیا؟ 4 مشہور مکتبہ فکر کو سامنے بٹھایا گیا. ٹھیک ہے, ایک بریلوی مکتبہ فکر کا عالم بیٹھے گا, ایک دیوبندی مکتبہ فکر کا عالم بیٹھے گا, ایک اہل حدیث مکتبہ فکر کا عالم بیٹھے گا, اور ایک شیعہ مکتبہ فکر کا عالم بیٹھے گا.
میرے اشارے کو آپ نے سمجھ لیا. ایک مرحوم صاحب ہیں, انہوں نے اس کی ابتدا کی تھی. اس کا مقصد کیا تھا؟ اگر تو اس کا مقصد یہ ہے کہ علم پھیلے, تو کیا خیال ہے, کنفیوژن پھیلی یا علم پھیلا؟ آپ سے میں پوچھ رہا ہوں, کیا پھیلا؟ کنفیوژن پھیلا نا, علم تو نہیں پھیلا. اچھا چلیے, اس میڈیا کے زمانے سے پہلے جو جس مکتبہ فکر میں تھے, خواہ وہ دیوبندی مکتبہ فکر میں تھے, اہل حدیث تھے, یا شیعہ تھے, یا بریلوی تھے, ہم اہل سنت والجماعت بریلوی مکتبہ فکر, تو آپ دیکھیں کہ ہم جن چیزوں پہ عمل کر رہے تھے تو ہمیں کوئی کنفیوژن نہیں تھی. اسی طرح دوسرے مکتبہ تھے, ان کو بھی کنفیوژن نہیں تھی. کنفیوژن پھیلی یا یقین پھیلا؟ کنفیوژن پھیلی. کیوں؟ طریقہ کار پہ اختلاف ہے. یہ کام اچھا ہو سکتا تھا لیکن کیا نہیں گیا کیونکہ مقاصد ٹھیک نہیں تھے. اس کے پیچھے جو مقاصد تھے وہ ٹھیک نہیں تھے. چونکہ ہم نے کرنا یہی تھا, کنفیوژن پھیلانی تھی. تو اگر اس کو ٹھیک کیا جا سکتا تھا, آج بھی ٹھیک کیا جا سکتا ہے. میں حکومت پاکستان سے یہ عرض کرتا ہوں کہ جہاں پر پی ٹی اے اتنا کچھ جو ہے کام کرتی ہے, تو اس کے ریسٹرکشنز یہ ہونی چاہیے کہ بھائی یہ تو تماشا نہ کرواؤ. بھائی ایک اینکر ہے, اس کو یہ اتھارٹی ہو کہ ایک سوال پوچھے, ایک کسی بات پر سوال پوچھے, ٹھیک ہے, سوال پوچھے, رائٹ ہے آپ کا, سوال پوچھیے کہ بھائی یہ سوال ہے, اس کا جواب دیں. اب 4 مکتبہ فقہ کے لوگ بیٹھے ہوئے, جواب دینے کا انداز کیا ہونا چاہیے تھا؟ جواب دینے کا انداز یہ ہونا چاہیے تھا کہ آپ بریلوی مکتبہ فکر کے ہیں, آپ کا موقف کیا ہے, دلیل کیا ہے, آپ اپنا موقف بیان کریں, دلیل دیجئے, بس, دیٹس آل. آپ دیوبندی مکتبہ فکر سے ہیں, اس سوال کے جواب میں آپ اپنا موقف بیان کریں اور دلیل دیجئے, دیٹس آل, بس. آپ اہل حدیث ہیں, آپ جواب دیجئے, موقف بیان کیجئے, دلیل دیجئے, بات ختم. آپ شیعہ مکتبہ فکر ہیں, آپ اختلاف کرتے ہیں کہ بھائی ہمارا تو ایسا نہیں ہے, آپ اپنی دلیل دیجئے, اپنا موقف بیان, دیٹس آل, ختم. علم پھیلا کہ 4 مکتبہ فکر کے موقف آ گئے, دلائل آ گئے. اب عوام سمجھ لے کہ بھائی دلائل کون دے رہا, ہماری دلیل یہ تھی, ان کی دلیل یہ تھی. لیکن آپ کے یہاں کیا کیا گیا؟ آپ کے یہاں دلیل مانگی نہیں جا رہی ہے, بلکہ سب کو لڑوایا جا رہا تھا. سمجھ آئی بات؟ چونکہ ہمارا اسٹانس یہی تھا, ہم نے ریٹنگ کرنی تھی, ہم ریٹنگ کے اسی لیے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ سیٹ دین پھیلائے گا. میرے جملے پہ غور کیا, میں نے ماضی میں اس جملے کو کئی دفعہ ذکر کیا, سیٹ دین پھیلائے گا. یہ جو میڈیا کا جو ایک مالک ہے, کیا یہ طے کرے گا کہ ہمارے ملک کے اندر یہ سے دین پھیلے گا؟ تم نے تو بیڑا غرق کیا. تم نے اپنے مال کے چکر میں, پیسے کے چکر میں, تم نے پورے پاکستان کے اندر نئی جنگ پیدا کر دی. اس کا نقصان یہ ہوا کہ ہم اپنے مقصد سے ہٹ گئے. ہم اپنے حقیقی دشمن, جو ہمارا دشمن تھا نا, کیونکہ ہماری انرجی جو تھی وہ کس میں ڈائیورٹ ہو گئی؟ آپس میں ڈائیورٹ ہو گئی, ایک دوسرے کو نیچا دکھانے میں ڈائیورٹ ہو گئی, ایک دوسرے کے خلاف ڈائیورٹ ہو گئی. نتیجہ کہ وہ جو ہمارا دشمن عیسائی تھا, وہ ہمارا دشمن جو یہودی تھا, جو ہمارے خلاف برسر پیکار ہے, ہم اس کی طرف جا ہی نہیں رہے. یہ سارے ہتھ کنڈے استعمال کیے گئے تاکہ ہماری صلاحیتیں, ہم اپنے قوم کو باقاعدہ کیا بلڈ کرتے, ہم نے اپنی صلاحیتوں کو ضائع کر دیا, اپنی انرجی کو ضائع کر دیا. یہ ہے ہمارا موقف کہ جو یہ کام کیا جا رہا ہے, اس کام کی وجہ سے یہ بہت بڑا نقصان ہوا. تو علم کیا ہوا؟ علم نہیں پھیلا, بلکہ علم سے یعنی کنفیوژن پھیل گئی. ٹھیک ہے. اچھا, اب اس کے آگے کا ورژن کیا ہے, عرض کر دوں. اب جو آگے آئے, پہلے تو عالم ورسز عالم تھا, اب عالم ورسز لبرل ہے, عالم ورسز ملحد ہے. اب اس کے آگے کا ورژن آ گیا ہے. اب ٹیلی ویژن پہ کس کو بٹھایا جا رہا ہے؟ جس کا ڈومین ہی نہیں ہے. وہ انگریزی فرفر تھوڑا بولتا ہے, وہ کہتا ہے میں بتاؤں گا کہ دین کیا ہے. اب ایک طرف عالم بیٹھا ہوا ہے, وہ اپنی بات کر رہا ہے, اور پھر جناب اس سے کہتے ہیں, وہ تھوڑا سا 2-4 انگلش کے جملے کہتا ہے, کہتے ہیں دیکھو مولانا صاحب کو دیکھو بدتمیزی کر رہے ہیں, مولانا صاحب تو بات ہی نہیں سنتے ہیں. ارے بھائی ایسا نہیں ہے, ویسا نہیں ہے. اچھا, ان کو ٹائم زیادہ دیا جائے گا, جو کہ جن کو قرآن نہ آتا ہو, نہ حدیث آتی ہو, نہ کچھ آتا ہو, ان کو ٹائم دیا جائے گا. مولوی کو پھر ڈیگریڈ کیا جائے گا. پہلے مولوی کو مولوی کے ساتھ ذلیل کروایا جا رہا تھا, اب مولوی کو لبرلوں کے سامنے لا کر ذلیل کروایا جائے گا. میں اس لیے نہیں عرض کر رہا کہ یہ سارے تماشے ماضی میں بھی ہوتے رہے, اختلافات کہاں نہیں تھے. اگر یہ اختلافات نہ ہوتے تو اتنی کتابیں وجود میں کیسے آتی؟ ہمیں تو پڑھایا ہی جاتا ہے کہ ہمارے اندر, اپنے ہدایہ کے اندر اختلافات سے ریسرچ پیدا ہوتی ہے, تحقیق پیدا ہوتی ہے. ہم پڑھتے کہ مفتابی قول یہ ہے,
امام اعظم یہ کہتے ہیں, ان کے شاگرد امام محمد یہ کہتے ہیں, اور پھر امام اعظم کے شاگرد امام ابو یوسف یہ کہتے ہیں. یہ جناب شیخین کا قول ہے, یہ جناب جو ہے صاحبین کا قول ہے, ٹھیک ہے نا. اس طرح کے اقوال جو ہے بیان کیے جاتے رہتے ہیں. تو یہ تو علمی دنیا کے اندر ہوتا رہتا ہے. لیکن آپ نے جو طریقہ اختیار کیا, اس طریقہ کار سے نقصان کیا ہوا کہ مسلمانوں کے صفوں کے اندر انتشار پھیل گیا, اور یہ انتشار نہ رکنے والا ہو رہا ہے. اس کا نقصان ہوگا. اس لیے میں اپنی ماؤں بہنوں سے بھی کہوں گا اور اپنے بزرگوں سے بھی کہوں گا, علم حاصل کیجئے تو کسی کھوٹے سے بن کر حاصل کیجئے, جس پر آپ کو یقین ہے آپ اس کے پاس جا کے حاصل کیجئے, تاکہ آپ کا یقین بڑھے. نہ یہ کہ آپ جو ہے اپنے ہی قرآن سے اور اپنے ہی جناب اس سے جو ایک طبقہ پیدا ہو رہا ہے, معاف کیجئے گا جملہ دے رہا ہوں اور اپنی بات یہاں پہ مکمل کر کے آگے بڑھتا ہوں, اس سے ایک طبقہ پیدا ہو رہا ہے, اس طبقے کا نام ہے دین بیزار طبقہ. ایک طبقہ کون سا پیدا ہو رہا ہے؟ دین بیزار طبقہ. کہتے ہیں دین بیکار چیز ہے یار, ان مولوی ایسے ہی کرتے رہتے ہیں, اور وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو رہے ہیں, چونکہ وہی چاہتے ہیں کہ آپ دین سے بیزار ہو جائیں. جب آپ دین سے بیزار ہو جائیں گے تو آپ بتائیں کہ دین ہی تو ہے جو اللہ کے قریب کرے گا, دین ہی تو ہے جو آپ کو رسول اللہ کے قریب کرے گا. جب آپ دین سے بیزار ہو جائیں گے تو آپ رسول سے بھی گئے, آپ خدا سے بھی گئے. یہ ہے سازش جس پر کام ہو رہا ہے, اور بڑے دھڑلے سے ہو رہا ہے. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ کیا وجہ ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کے محمد رسول اللہ تک جتنے بھی پیغمبر تشریف لائے, ان میں اختلاف کیوں نہیں تھا؟ سبحان اللہ کہہ دیجیے آپ. بات سمجھ رہے ہیں؟ ان میں اختلاف کیوں نہیں تھا؟ بھائی دیکھیے, جب آپ کی بنیاد تصور کی, نظریے کی, اگر آپ کی بالکل ایتھنٹک ہو, 100% ٹھیک ہو, تو جتنے لوگ اس کے ساتھ جڑیں گے اختلاف نہیں ہوگا. چونکہ پیغمبر کو بھیجنے والا کون تھا؟ خدا. اور خدا جو چیز بھیجتا تھا اس کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہوتا تھا. خدا نے نظریہ ایک دیا کہ اللہ ایک ہے, تو آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ تک سب نے آ کر یہی کہا اللہ ایک ہے. سبحان اللہ کہہ دیجئے, سبحان اللہ کہہ دیجئے. ہاں تو درمیان میں 1,24,000 میں کوئی تو ایک آ کے پیغمبر کہتے نہیں خدا ایک نہیں دو ہے. کبھی تاریخ نبوت میں کبھی آپ کو ایک جملہ ایسا ملا؟ آپ تو ماشاءاللہ اتنے بڑے ہو گئے, کبھی سنا ہے آپ نے کہ کسی پیغمبر نے کہا خدا دو ہے؟ چونکہ لے جہاں سے رہے تھے کہ وہاں کا علم پختہ تھا. جب علم پختہ ہوگا, ذرائع اچھے ہوں گے, اور ہر کے پاس آنے والے بھیجنے والا خدا, لینے والے رسول, اور لے کر آنے والا جبریل. سبحان اللہ کہہ دیجیے آپ. لانے والا کو بھی فرق نہیں کیا اللہ نے, کہ ہو سکتا تھا فرشتہ بدلے تو بات نہ بدل جائے. اچھا, بعض دفعہ ایسا ہوا کہ بعض فرشتے بھی دیتے تھے, لیکن تھا تو وہ فرشتہ, اس فرشتے کے بارے میں اللہ نے کہا یہ معصوم ہے. کیا کہا؟ عقیدہ دے دیا. کیا کہ فرشتے کون ہیں؟ اگر تمہارے دماغ میں خلل آئے تو پہلے اس فرشتے کو سمجھنا یہ سے گناہ ہی نہیں ہوتا ہے, یہ غلط بیانی کریں گے ہی نہیں, یہ 2 نمبری کریں گے ہی نہیں. تم کرتے ہو 2 نمبری. ہم نے جن کو فرشتہ کہا ہے وہ معصوم ہے. تو سارے نظریات بتا دیے تاکہ تمہیں کہیں پر بھی کنفیوژن نہیں ہو. اب دیکھیے یہاں پہ آپ کے ذوق طوا کے لیے ایک بات عرض کرتا ہوں, سنیے گا ذرا مزیدار بات. جبریل علیہ السلام سب پیغمبر کے پاس آتے رہے. کیا لے کر آتے رہے؟ کتاب لے کر آتے رہے. کسی کے پاس 20 دفعہ آئے, کسی کے پاس 40 دفعہ آئے, کسی کے پاس 60 دفعہ آئے, کسی کے پاس 120 دفعہ آئے. اس سے زیادہ نہیں آئے, بار بار نہیں آتے تھے. جب اللہ کا پیغام لے آئے بس. لیکن ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام کے پاس 24,000 مرتبہ آئے. اب دیکھیں کہ آنے کا ریشو دیکھیں آپ, بار بار آ رہے ہیں. اچھا, یہ آنا کتنے سال, کتنے عرصے میں تھا؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں. حضور علیہ السلام جب 25 سال کی عمر میں تھے جبریل آتے تھے؟ نہیں. حضور کی عمر 30 برس کی ہوئی, جبریل آتے تھے؟ نہیں. حضور کی عمر 35 برس کی ہو گئی, جبریل آئے؟ نہیں. 37 برس کی عمر میں غار ہرا چلے گئے حضور خلوتوں میں عبادت کرنے کے لیے, 3,000 3,500 کی فٹ کی بلندی پر چلے گئے. کیا جبریل آئے 37 سال میں؟ نہیں. جب حضور کی عمر ہو گئی 40 سال. تو اس بات کو سمجھنے کے لیے یہاں بھی پہنچنا پڑے گا کہ جبریل کب آئے, جبریل پہلی مرتبہ کب آئے؟ 40 سال کی عمر میں. جب 40 سال کی عمر میں پہلی مرتبہ آئے تو حضور کا وصال کتنی عمر میں ہوا؟ 63 ایئرز میں. تو کتنے سال بنتے ہیں کل؟ جبریل کے آنے اور حضور کے وصال فرمانے رفیق اعلیٰ سے ملنے کے لیے کتنا پیریڈ ہے؟ تو یہ 24,000 مرتبہ آنا اس 23 سال میں تھا.
سمجھ آئی بات؟ کیلکولیشن تو آتی ہے نا. اب جا کے کیجئے گا کیلکولیشن کہ بھائی اس کو آپ جو ہے کیلکولیشن کی دنیا میں لے کر جائیں اور 23 سال کو آپ تقسیم کریں 360 سے اور پھر دن نکالیں اور دن کے اعتبار سے آپ 23,000 دن کو کنورٹ کریں 24,000 مرتبہ. تو اب آپ جب 24,000 کو جب آپ 23 سال میں کریں گے تو پتہ کیا آئے گا نتیجہ؟ کہ ایک دن میں ایک شرح بتا رہا ہوں ایک آپ کے سامنے. ایک دن میں جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کم سے کم 3 مرتبہ آتے تھے. کتنی مرتبہ آتے تھے؟ اندازہ لگا رہے ہیں آپ؟ اور ادھر کتنی مرتبہ پوری لائف میں؟ اور ان پیغمبروں کی لائف کسی کی 120 سال، کسی کی 900، کسی کے 1500 سال، کسی کی 1000 سال. وہاں لائف اتنی زیادہ، لائف زیادہ اور پھر آنا بھی بہت کم. یہاں لائف کم اور آنا بار بار. تو اسی کو مولانا حسن رضا نے کہا بے لقائے یار چین آ جاتا ان کو اگر بار بار آتے نہ یہ جبریل سدرا چھوڑ کر. بات یہ تھی کہ جبریل بھی تڑپتے رہتے تھے کہ حضور سے ملاقات ہو جائے. ہائے 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 ہائے. بار بار جو ہے سدرا چھوڑ کے فوراً آ جاتے تھے. جی سدرا فوراً آ جاتے تھے حضور کے سامنے آ کے کھڑے ہوئے یا رسول اللہ پیغام ہے. سبحان اللہ. یار اگر حضور سے محبت کا اس انداز میں اظہار کرتے ہیں تو فرشتوں نے بھی تو کیا ہے، وہ بھی تو ملاقات کے متمنی رہے ہیں. کیا خوش نصیبی ہے جبریل علیہ السلام کی کہ بار بار آتے تھے. دربان ہے جبریل علیہ السلام حضور کے در کے. سبحان اللہ. تو آج میں یہیں پہ اکتفا کرتا ہوں کہ دیکھیے کہ یہ ساری چیزیں اگر ہم سب سمجھ لیں تو ہمارے لیے بہت سی چیزیں آسان ہو جائیں گی. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو جو ہے محبت رسول اور محبت قرآن یہ اگر مل جائے رمضان شریف میں تو یہ بہت بڑی نعمت ہے. کوشش کیجئے کہ رمضان میں آپ کو ایٹ لیسٹ 2 نعمتیں مل جائیں کہ آپ کو رسول اللہ کی محبت کی نعمت مل جائے اور قرآن کی محبت کی نعمت مل جائے. اگر یہ دونوں محبت مل جائے تو یہ ہماری زندگی جو ہے رمضان کے بعد کام آنے والی ہے. چونکہ اس کے بعد شیطان آئے گا اور شیطان سے نبرد آزما کے لیے ہونے کے لیے یہ گرمی یہ حرارت آپ کے اندر رہے گی. تو انشاءاللہ یہ کام آنے والی. کوشش کیجئے گا کریں گے. اس درس قرآن کا مقصد یہی ہے کہ ہم لفاظیوں پہ نہ جائیں کہ آپ میرے لفاظی پہ غور کریں. ویسے میں نالائق سا انسان ہوں، مجھے اتنا آتا واتا نہیں ہے. جتنا آتا ہے وہ بتا دیتا ہوں پڑھ کر. آپ میرے لیے یہ دعا کیا کیجئے میں اور زیادہ پڑھوں مطالعہ کروں، مجھے تھوڑا ٹائم مل جایا کرے. آپ یہ دعا کیا کیجئے میرے لیے تاکہ میں اچھے انداز میں اب جتنے صحیح طور پہ میں بیان، چونکہ سوشل میڈیا کا زمانہ لوگ سمجھتے ہوں گے کہ یہ بیٹھ کے خامخواہ جھاڑ رہا ہوتا ہے. بھائی بات یہ ہے کہ میں جھاڑنا ورنہ میرا کوئی کام نہیں ہے. میں ادنا سا طالب علم ہوں اور مجھے کسی بات کا کوئی جو ہے شوق نہیں ہے کہ میں اپنے آپ کو کہوں میں بہت بڑا عالم ہوں. خدا نخواستہ اگر کسی کو یہ یعنی زوم ہو گیا یہ سمجھ رہا میرے بارے میں تو میں پہلے عرض کر دیتا ہوں میں بہت بڑا عالم نہیں ہوں. میں دین کا طالب علم ہوں. مجھ سے غلطی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے. میں بیان کرنے میں ہو سکتا ہے میرے نظریات میں جو میں نے کہیں سے لیا ہے تو یہ اس کے نظریات بیان کر رہا ہوں تو آپ سمجھے کہ شاید یہ بیان کر رہا ہے. میری کوشش ہوتی ہے کہ میں صحیح نظریات کو آپ کے سامنے رکھوں. اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو میری اپنی نالائقی ہے. یہ قرآن کا ایسا عمل دخل نہیں، حدیث کا نہیں ہے. آپ نے اس پہ اعتراض نہیں کرنا. آپ نے برا بھلا کہنا ہے مجھے کہیں. قرآن و حدیث ایتھنٹک ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. آپ کو شک کرنا ہے تو مجھ میں کیجئے، میرے علم میں کیجئے اور میری ذات میں کیجئے. میں چونکہ ناقص ہوں مجھ میں کر سکتے ہیں آپ، لیکن قرآن مکمل ہے، میرے آقا مکمل ہیں. ان پہ اختلاف نہ کیجئے. ان کے ساتھ جڑیں گے تو انشاءاللہ ہم بھی کامل ہو جائیں گے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم. یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے. یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے. مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے. کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے. دوران درس قرآن اے اللہ جو غلطی کوتاہی ہو جاتی ہو مجھ گناہگار و سیاکار احقر سے اللہ اپنے فضل سے اپنے قرآن کے صدقے معاف فرما دے. جو بات صحیح ہے تیرے جانب سے ہے، تیرے قرآن کی بات ہے، سچی بات ہے، تیرے رسول کی بات ہے، سچی بات ہے. اے اللہ ان سچی باتوں پر ایمان رکھنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیشہ ہمیں اپنے گناہوں پر شرمسار رکھیو، ہمیشہ نادم رکھیو. یا اللہ ہم عاجزی اختیار کرتے ہیں تیرے دین کے سامنے، تیرے سامنے، تیرے رسول کے سامنے سر جھکا رہے ہیں. اے اللہ ہمارا وجود کچھ نہیں ہے، ہماری شان ہے تو دین کے ساتھ ہے. اے اللہ دین کے ذریعے ہماری شان و شوکت کو بڑھا دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام